ہمارے نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، ہماری زندگی کو آگے لے جانے والے، اس دنیا کو آگے لے جانے والے، تو ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہو، اصل بنیادوں پہ ہو، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم نے اس کی طرف اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ آپ ایک علمی، ادبی اور دینی گھرانے سے آئے ہیں، آپ کے والد صاحب جی تبلیغی جماعت سے ان کا وہ وابستہ رہے ہیں، اور آپ کا جو نکاح ہے وہ ایک سیاسی گھرانے میں ہوا ہے۔ کبھی آپ دو جو گھرانے ہیں، ایک سیاسی گھرانہ ہے، ایک دینی گھرانہ ہے، اختلاف رہے ہیں کبھی آپ کو سیاسی یا علمی یا ادبی یا نظریات؟ رزق حلال کی تلاش تو کرنی ہے، اور یہ تربیت مجھے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں سے شروع کرنی ہے، مجھے اپنے دائیں بائیں جو میرا ہے، جو میرے ساتھ کام کرتا ہے، جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا، یہ بہت بڑی کوشش ہوگی، تو میں جنرلائز نہیں کر سکتا، جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور اس میں بہت تحقیق کی ضرورت ہے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ ہاں ہمارے سماج کی جو بدعتیں ہیں، جو ذلتیں ہیں، جو الجھنیں ہیں اس وقت کی موجودہ دور کی، وہ قابل تلافی بھی ہیں، وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش ہم نے بہت کرنی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا ترسی، خدا شناسی جو ہم میں اپنے والد بزرگوار کی طرف سے، یا میں اپنے والد نسبتی کی بھی بات کہوں کہ وہ عہدوں پہ وابستہ رہے اور اونچے اونچے آئینی عہدوں پہ رہے، اور ہم کہتے کہ ہم کچھ ہے، نہیں، ہم تو ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ اپنا ہی کام کرتے تھے، جو بھی ہم کو تفویض کیا جاتا تھا ہم کرتے تھے۔ ان کا تو اثر ہماری زندگی پہ رہا ہے، یہ تو میرے خیال میں انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے اس سماج میں تھوڑا سا مقام حاصل۔ پیشنٹ کو بر وقت دوائی نہیں ملی تو پیشنٹ مر گیا، ڈاکٹر کو مرڈر کیس لگنا چاہیے تھا۔ اگر سرجری ٹائم سے اور رائٹ جگہ پہ نہیں ہوئی تو پیشنٹ مر گیا، تو اس کے لیے کیا؟ تو اس میں نے جیسے کہا کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو، دینی ماحول نماز پڑھنی ہے، ہم ایک ایسے دین سے وابستہ ہے جو دین حقیقی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر غلطی کرتا ہے، ڈاکٹر نہیں، وہ فرد غلطی کرتا ہے، ڈاکٹری پیشے سے وہ وابستہ ہے، اور اگر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ یہ جو ہم اس پیشے سے وابستہ ہے تو یہ اس پیشے کی غلطی، وہ اس شخص کی، وہ اس فرد کی غلطی۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ بالکل حقیقت کی بات ہے کہ سماج کے اس اتار چڑھاؤ میں، سماج کی اس نابرابری میں، سماج کی اس ریٹ ریس میں، دیکھا دیکھی میں ہم بھی متاثر ہو۔ میں مسعود سے یہ کہوں گا کہ آپ نے کرپشن نہیں کیا ہے، یہ میری نالج میں ہے، مگر ان ڈاکٹروں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جنہوں نے اس شعبے میں آ کر کرپشن کیا ہے اور کان کی تکلیف کو نہ دیکھتے ہوئے پیٹ کا آپریشن کیا، آنکھ کی تکلیف کو نہ دیکھتے ہوئے اس کا شکم چاک کیا، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں جناب ڈاکٹر سلمان صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، ہمارے پروگرام میں انہوں نے تشریف لائی ہے۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں آنے کا، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں تشریف لایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوپور کی سرکردہ شخصیت ہے، ڈاکٹر صاحب سرکردہ معالج ہے، ڈاکٹر صاحب ڈسٹرکٹ آفیسر بھی رہے ہیں محکمہ ہیلتھ میں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ جنم کہاں پائے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی زندگی یا اپنے بارے میں آپ سے کچھ بات کروں، یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی سماجی مقام رکھتا ہوں۔
آپ کی ذرا نوازی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ میرا جنم سری نگر میں ہوا ہے۔ میرے والد بزرگوار سوپور موضوع کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، ہائیگام۔ والد بزرگوار کا نام سید ولی محمد شاہ۔ ان کی شادی سوپور کے ایک متوسط گھرانے حاجی عبدالکریم میر صاحب کی دختر سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے روزگار کے سلسلے میں سری نگر میں تھے اور میری پیدائش وہیں پہ ہوئی، اور پھر گردش روزگار نے ان کو پھر واپس سوپور میں ہی لایا، اور یہاں ہم محلہ خواجہ گلگت میں رہتے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ محلہ خواجہ گلگت میں ہی گزارا۔ میری تعلیم کا سلسلہ بھی سوپور میں ہی شروع ہوا۔ سنگرام پورہ کے پرائمری اسکول سے یہ سفر شروع ہوا اور مڈل اسکول بابا یوسف میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول سوپور اور ڈگری کالج سوپور میں تعلیم سے سرفراز ہوئے۔ مڈل اسکول سے میری تربیت کچھ اس انداز سے ہوئی کہ جس کے نقش آج بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ وہ اساتذہ جنہوں نے ہم کو پڑھایا، لکھایا، سکھایا، ان کے نام نامی ابھی بھی ذہن میں زندہ و جاوید ہے۔ ان میں سب سے پہلے نام جو میرے ذہن میں اس وقت آتا ہے، زندگی کے اس مقام پہ آتا ہے، وہ محمد رمضان گوجری صاحب کا ہے۔ وہ ہم کو ریاضی پڑھاتے تھے، اور جب کبھی بھی موقع ملتا تو زندگی کے نشیب و فراز بھی سمجھاتے تھے۔ ہائر سیکنڈری اسکول سوپور میں 11ویں جماعت پاس کرنے کے بعد ہم ڈگری کالج سوپور میں گئے۔ ڈگری کالج سوپور میں بھی ہماری تربیت نامور اساتذہ کے ذریعے ہوئی۔ انگریزی میں مظفر صاحب، مبارکی صاحب اور لطیف صاحب، اور سائنس سبجیکٹس میں ہمارے غیر مسلم اساتذہ نے بہت نمایاں رول ادا کیا۔ پروفیسر مقبول بٹ صاحب، پروفیسر ثناء اللہ شیخ صاحب، پروفیسر بال کرشن، ہری کرشن کھر، یہ جو کچھ نام ہے جنہوں نے ہماری زندگی بنانے میں نمایاں رول ادا کیا۔ اور اگر میں یہ ذکر کرنا بولوں تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہمارے پرنسپل عبدالسلام ڈار صاحب، ان کا نظم و ضبط، ان کا تعلیمی نظام جو ڈگری کالج سوپور میں تھا، وہ میرے خیال میں اتنا اچھا تھا کہ ہم جو بھی اپنی زندگی میں بنے اسی نظم و ضبط کی وجہ سے اور ان کی وہ ایماندارانہ کاوشوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ اس وقت تعلیم ہم حاصل کرتے تھے انہی اداروں سے، اور تعلیم میں ابھی نجی اداروں کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں تھا۔ ان اداروں میں جو بھی اساتذہ تھے وہ اپنی محنت، ایمانداری اور لگن سے ہم سب کو پڑھاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 12ویں جماعت کا نتیجہ آنے پر ہم ڈگری کالج سوپور سے 5 طالب علم فرسٹ ڈویژن امتحان پاس کر بیٹھے، اور پھر یہی میرٹ جو ہمارا تھا ہم کو میڈیکل کالج میں داخلے کا سبب بن گیا۔ تو یہاں سے ہماری پیشہ ورانہ زندگی کی بنیاد پڑی کہ ہم سوپور کالج سے 12ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے میڈیکل کالج سری نگر چلے گئے۔
میں عبد الرشید پارٹی گرو، مصرا، شریفہ، ڈاکٹر سعید مشتاق گیلانی اپنے اسی نجی قابلیت پر 12ویں جماعت میں جو ہم نے میرٹ حاصل کیا تھا میڈیکل کالج میں چلے گئے۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑا اچھا کارنامہ تھا، اس لیے کہ ہم 5 طالب علم اس ماہرانہ اور اس وقت کے لحاظ سے انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ساٹ آفٹر پیشے کے لیے ہم منتخب ہوئے، تو ہمارے لیے بھی یہ باعث فخر تھا، اور ہمارے کالج کے لیے بھی اور ہمارے قصبے کے لیے۔ میڈیکل کالج میں ہمارا سفر اور ہماری تعلیم و تربیت، میں اپنی بات کروں گا کہ اتنا زیادہ وہ کہوں کہ بہت قابلیت سے گزرا یا کچھ کہا کہ ایک ایوریج طالب علم کی حیثیت سے میں نے وہاں اعزاز حاصل کیا اور ڈاکٹر بن گیا، ایک عام ڈاکٹر، کوئی امتیازی حیثیت نہیں، کوئی امتیازی پوزیشن نہیں۔ اس پیشے میں جب داخل ہوئے تو میری تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، اساتذہ کے ذریعے سے، اپنے بزرگوں کے ذریعے سے، اپنے گھر کے ماحول کے ذریعے سے۔ ہمارے گھر میں کا ماحول بھی پڑھا لکھا تھا، میرے والد بزرگوار بھی پڑھے لکھے تھے، میری والدہ بھی پڑھی لکھی تھی۔ میری بڑی ہمشیرہ میرے خیال میں ہمارے قصبے کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی خاتون ہوں گی جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کی تھی اس وقت میں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی گھر سے باہر سری نگر میں اور پھر یونیورسٹی آف کشمیر میں۔ اور میری چھوٹی بہن جو مجھ سے چھوٹی بہن ہے اس نے بھی پوسٹ گریجویشن کی۔ تو اس طرح ہمارا گھر کا ماحول بھی پڑھائی لکھائی کا تھا۔ ویسے تو ڈاکٹر کے میں زیادہ تر انتظامی شعبوں میں رہا، اور انتظامی شعبوں میں تربیت نوکری کے دوران ہوتی رہی، اور میری خوش قسمتی تھی کہ ایسے سینئر ڈاکٹر صاحبان سے میرا کام کرنے کا رابطہ ہوا جو خود بھی بہت اچھے تھے، بہت اچھے انسان تھے، اور اپنے دائیں بائیں ان کے ساتھ اپنے معاونین کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ اس میں خصوصاً ذکر کروں گا اپنے ایک سینئر ڈاکٹر محمد علی متو کا۔ وہ میرے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تھے لال دت ہسپتال میں جن دنوں میں تعینات تھا۔ انہوں نے مجھے کام کرنے کا موقع دیا آزادی سے، خصوصاً اس شعبے میں جو کہ اس وقت ایوالو ہو رہا تھا، بن رہا تھا، ہسپتال ایڈمنسٹریشن، ہسپتال کا نظم و نسق کیسے چلاتے ہیں، ہسپتالوں کی تعمیر کیسے کرتے ہیں، ہسپتالوں کی پلاننگ کیسے کرتے تھے، یہ ایک نیا شعبہ بن رہا تھا۔ اور ہمارے کشمیر میں ابھی اس کا زیادہ، اس شعبے سے زیادہ ماہر تعلق نہیں رکھتے تھے، بن رہے تھے ان دنوں، اور مجھے بھی موقع ملا یہ سب کچھ سیکھنے کا، ہسپتال اور ہیلتھ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ۔ تو یہ میرے لیے بڑا اچھا وقت رہا میڈیکل ایجوکیشن میں کام کرنے کا، جہاں ہسپتال کی نظامت اور ہسپتال کا پلان اور ہسپتال کا سپرویژن اور ہسپتال میں کیسے مختلف شعبے مل جل کے کام کرتے ہیں، ان کو بڑھاوا دینا، یہ میرے لیے بہت قیمتی وقت گزرا اور سیکھنے کا اور سکھلانے کا وقت گزرا۔ میری ذاتی زندگی، میری شادی سوپور کے ایک معروف گھرانے میں ہوئی، سوپور کے معروف اور معتبر اور جانی مانی شخصیت محترم مرحوم حکیم حبیب اللہ صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے کہ
ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے اور اچھی طرح سے گزرتی جا رہی ہے. میری رفیق حیات بھی پڑھی لکھی ہیں اور انہوں نے بھی شعبہ تعلیم میں اعزاز کے ساتھ کام کیا اور اپنا نقش وہاں چھوڑ دیا. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ میں کہوں کہ میرے کارنامے یا میری زندگی یا کچھ ایسی کامیابیاں، ایسی کوئی خاص بات تو ہے نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جب کبھی بھی عوامی اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا تو ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہم اپنے کام کو ایمانداری سے، تندہی سے اور اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے ادا کریں. اور اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی موقع ملا کام کرنے کا، یہ سب ذہن نشین تھا، یہ سب ذہن میں رکھا تھا اور اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے. ہمارے اپنے سوپور میں میرا تعلق رہا ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام سے، اور یہ ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام ان دنوں ایوالو ہو رہا تھا. ٹیوبرکلوسس آج بھی ایک ایسی بیماری ہے جو ابھی بھی ہمارے بہت عام ہے، لیکن اب اس حد تک پہنچی ہے انہی پروگرام کے انٹرونشن سے یا پروگرام کے کئی دوائی اور دوسرے ڈائگنوسٹک انسٹرومنٹس استعمال کر کے ہم اس کو اس لیول تک لے آئے ہیں کہ اس کو خاتمے کی طرف لے جائیں، لیکن ابھی بھی یہ ہمارے سماج میں موجود ہے، ابھی بھی ہماری کوششیں جاری ہے. جب میں نے اس میں کام کیا تو اس میں میری تربیت بحیثیت مینیجر کے، بحیثیت پلانر کے اور بحیثیت اس کے سپروائزر کی ہوئی، اور ہم نے اس کو پوری کوشش سے بنیاد فراہم کی تاکہ یہ آگے چل کر وہ پروگرام امپلیمنٹیشن اتنا اچھا ہو کہ اس بیماری کو ہم جڑ سے ہی اکاڑ پھینکیں. اس کے بارے میں ابھی بھی کوششیں جاری ہے. اس ضمن میں میری تربیت اچھے اداروں میں ہوئی جو کہ اس ملک کے نامور ادارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ٹرینر بن گیا اور میں نے اپنے محکمے میں اس کے تئیں بہت سارے اپنے رفیق ڈاکٹروں کو اور پیرامیڈیکلز کو تربیت دی. اس پروگرام کے خد و خال کو بنیادی طور کیسے نافذ کرنا ہے اس کی بنیاد فراہم کی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے، اور اس وقت اسی کامیابی کی وجہ سے ہم ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں کہ جب ٹیوبرکلوسس کو ہم ایلیمینیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں. اپنی نوکری کے دور مجھے موقع ملا کہ میں ہسپتال کی نظامت بھی سنبھالوں، اور ہسپتال کی نظامت، دیکھ ریکھ اور ایڈمنسٹریشن، یہ لگتا تو یہ ہے کہ عام سی بات ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک اچھی نظامت فراہم کرنا آج کے زمانے میں یہ بھی ایک ایسا ہنر ہے جس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی. اور میری یہ کوشش ہمیشہ رہی کہ ہسپتال ایک ایسی جگہ ہو جو سچ مچ، جیسے ہم کہتے ہیں شفا خانہ، شفا کا خانہ ہی ہو، شفا کا کھانا ہی بنے. اس میں میری کوشش یہ رہی کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان، ہمارے ساتھ جو میرے دوست رفیق تھے، کہ وہ پوری تندہی سے بیماروں کا خیال رکھیں، ان کا علاج کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں. اس کوشش میں میں اپنی ملازمت کے دوران بہت کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن کچھ حد تک کامیاب ہوا. وہ اس طرح سے میں
کہہ رہا ہوں کیونکہ زیادہ شکایتیں ان دنوں نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہسپتال کے اچھے کام تو دکھائی نہیں دیتے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو وہ دکھائی دیتی ہے اور اس کو بہت اچھالا بھی جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اپنی اسی ملازمت کے سلسلے میں مجھے ضلع کی نظامت کے بھی فرائض ملے، اور وہاں بھی میری کوشش یہی تھی کہ میرے ادارے جتنے بھی تھے وہ پھلے پھولے، ان میں جتنا بھی ہم مریض کی سہولیت کے لیے اپنی خدمات دے سکیں وہ دے دیں، ایمانداری سے اور تندہی سے. یہ میری کوشش رہی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب رہا. اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کو بڑھانا، ان اداروں کے کام کو بہتر کرنا، ان اداروں کو لوگوں کی سہولیت کا مرکز بنانا، اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، جن کا ذکر نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کے چلے کہ کیا چیز بڑھانی ہے، کیا چیز گھٹانی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہاں دوا کی کمی ہے، کہاں مشین کی کمی ہے، کہاں ایکس رے. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ اپنی جو اس وقت کی میری ہیلتھ کی ٹیم تھی اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کی ہم جولی میں وہ نظام فراہم کر سکیں جو بہتر ہو عام لوگوں کے لیے. یہ نچوڑ ہے میری زندگی کا، جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے جواب دیا. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ جس کا میں صحرا اپنے سر باندھوں، ایسی کوئی بات نہیں. صرف یہ بات ہے کہ ہاں ہماری کوششیں رہی ہے کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے وہ ہم ایمانداری سے کریں اور تندہی سے کریں، اور اس پہ اپنی پوری قابلیت کا مظاہرہ کریں. یہ نچوڑ ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا اس کا. ڈاکٹر صاحب، آپ سری نگر میں جنم پائے ہیں، پھر تعلیم آپ نے سوپور سنگرام پورہ سے شروع کی ہے، تو پھر بابا یوسف چلے گئے ہیں، پھر ڈگری کالج چلے گئے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ جب جنم پائے ہیں سری نگر میں کون سی ڈیٹ تھی اور کون سا سمے تھا؟ ہاں 1951 اچھا اچھا. اپریل 1951. ڈاکٹر صاحب آپ 1951 میں سری نگر میں جنم پائے ہیں، تو آپ سنگرام پورہ سے اپنا تعلیمی کیریئر شروع کیے ہیں، تو پھر بابا یوسف چلے گئے ہیں، پھر ڈگری کالج میں آپ نے تعلیم شروع کی ہے، تو پھر آپ میڈیکل کالج سلیکٹ ہوئے ہیں. اس دوران اگر بات کریں ہم سنگرام پورہ کی، آپ نے شاید 5ویں تک وہاں تعلیم حاصل کی ہوگی، اور گورنمنٹ اسکول پانچ وہ پرائمری اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول بھی تھا. گورنمنٹ. ہاں کوئی نہیں، میں نے کہا نا کہ نجی ادارے میں نہیں. بابا یوسف جو تھا وہ مڈل اسکول تھا، اور پرائمری اسکول سنگرام پورہ. سنگرام پورہ. تو اس دوران آپ نے بہت سارے جو اساتذہ سے ان سے تعلیم آپ نے لی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست احباب بھی آپ کے ساتھ پڑھائی احباب بالکل کر رہے تھے. تو کوئی ایسا ہے ٹیچر اس دوران جس سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا تعلیم پائی ہے جو آپ کو ابھی مجھے یاد ہے، چھاپ ہے آپ کے ذہن میں؟ مجھے یاد ہے کہ بابا یوسف میں اکثر و بیشتر میں، ریاض اور ایک وجے منشی سوپور کے ایک نامور وکیل نرنجن منشی کے صاحبزادے، ان کے بڑے بھائی وہ بھی بڑا اچھا وہ وکیل تھے یہاں سوپور کی عدالت. ہمارے
میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرے ایک استاد رہے ہیں محمد رمضان گوجری صاحب جناب، تو ان کا اثر میں میری زندگی کے بہت پڑا ہے استاد کی حیثیت سے. تو وہ اکثر جب پیپر سیٹ کرتے تھے اس کا ریاضی کا، تو اس میں اکثر ان کا شراکت کا ایک سوال آیا تھا، تو اس میں لکھا تھا سلمان، وجے اور ریاض نے کسی کام میں شرکت. تو ہمارے لیے اعزاز کی بات تھی کہ ایک پرچے پہ پرنٹڈ ہمارا نام آیا. تو یہ مجھے یاد ہے وہاں اپنی مڈل اسکول میں. ہائر سیکنڈری اسکول میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہ بھی بہت اچھا زمانہ رہا. لیکن کالج میں رشید، میں اور بھی بہت سارے تھے، عزیز تھا، عبدالعزیز، مشتاق، ریاض، یہ سب میرے کلاس فیلوز تھے. اور پھر ہم آگے چل کے، جیسے میں نے آپ سے کہا، ہم 5 سلیکٹ ہوئے تو ہم آگے چلے، پھر ڈاکٹر بھی بن گئے، اور 5 ماشاءاللہ ابھی حیات ہی ہیں اور دنیا میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے. ڈاکٹر صاحب، جن دوستوں نے آپ کے ساتھ ساتھ پڑھائی کی ہے، آپ کے ساتھ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے رہے ہیں؟ کیا وہ ابھی تک آپ کے؟ ہمیشہ، بالکل، ابھی بھی ہم ملتے ہیں، ابھی بھی ہم کبھی کبھار اکٹھا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی منزلوں کے بارے میں، مائل سٹونز کے بارے میں بات کرتے ہیں. خصوصاً میڈیکل کالج کے جتنے بھی احباب تھے، اکثر و بیشتر ہم ملتے ہیں. ہم دنیا میں میرے خیال میں بہت سارے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، انگلستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور سعودی عرب میں، مختلف جگہوں پہ جو اپنے کام کے سلسلے میں اور اپنے پیشے کے سلسلے میں انہوں نے کام کیا. ہماری دوستی ابھی بھی بنی ہوئی ہے. ابھی میرے خیال میں چند دن پہلے ہی ہماری ایک ملاقات ہوئی جہاں ہم اپنے زندگی کے بارے میں باتیں کرتے گزرے اور یاد کرتے آئے. ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا ہے آپ کے دور کی، پڑھائی کے دور کی بھی بات کر رہا ہوں، جس سے آپ کا اختلاف رہا ہو کسی دوست سے جو آپ کے ساتھ پڑھائی کر رہا ہو، یا نظریاتی اختلاف یا کوئی بھی اختلاف رہا ہو؟ نہیں، ہمارے، میں بتاؤں کہ ہم اس زندگی اور اس دور کے میرے خیال میں بندے ہیں، انسان ہیں کہ اگر ہمارا اختلاف تھا بھی نظریاتی یا کچھ بھی اختلاف، لیکن ہماری دوستی پہ اس کا کبھی کوئی اثر نہیں پڑا. ہماری وابستگیاں اتنی ہی نہیں رہی ہیں صرف ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہم نے پڑھائی کی ہے، ان کے بغیر بھی ہم سے بڑے، ہم سے چھوٹے جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہا، اٹھنا بیٹھنا رہا، اور سماجی خدمات میں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کیا. اختلاف اگر ہو تو اختلاف اس حد تک، کام کی حد تک، اس مشن کی حد تک جو مشن ہم نے لیا ہو، اور کوئی کانفلکٹ نہیں، بالکل قطعاً نہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ایک علمی، ادبی اور دینی گھرانے سے آئے ہیں. آپ کے والد صاحب جی تبلیغی جماعت سے ان کا وہ وابستہ رہے ہیں، اور آپ کا جو نکاح ہے وہ ایک سیاسی گھرانے میں ہوا ہے. کبھی آپ دو جو گھرانے ہیں، ایک سیاسی گھرانہ ہے، ایک دینی گھرانہ ہے، اختلاف رہے ہیں کبھی آپ کو سیاسی یا علمی یا ادبی یا نظریاتی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے والد بزرگوار یا میرے والد نسبتی، وہ ان چیزوں سے مبرہ تھے. ذاتی زندگی کیا ہے وہ ایک طرف، اور ان کی اپنی عملی زندگی جو آپ کہیں کہ سیاسی زندگی کیا ہے وہ ایک طرف. میرے والد بزرگوار کا سیاست سے کچھ تعلق نہیں تھے، کاروباری آدمی تھے. اور میرے والد نسبتی، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں، ایک اعلیٰ پایہ کے شریف خصلت انسان تھے. اس کے باوجود کہ سیاست میں ان کا عمل دخل تھا، لیکن unlike a politician, he was a gentleman. ہمارا اس میں تو کبھی کوئی اگر رہا بھی ہو نظریاتی اختلاف، لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنی زندگی میں، اپنی خاندانی ملاپ میں کسی قسم کی رکاوٹ بننے یا اختلاف
کی وجہ بننے کا موقع فراہم نہیں. وہ میرے والد بھی اور میرے والد نسبتی بھی ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے. وہ ان کا آپس میں اس میں اختلاف کی کوئی جگہ ہی نہیں, کوئی گنجائش نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف وہ آپ کا دینی گھرانہ تھا، ایک طرف آپ کا دوسرا سیاسی گھرانہ تھا. آپ ڈاکٹر بنے ہیں، میڈیکل کالج کے لیے آپ سلیکٹ ہوئے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر آپ MBBS کیے ہیں، پھر ڈاکٹر بنے ہیں، تو پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ نے سروس کی ہے. آپ پولیٹیشین کیوں نہیں بنے ہیں؟ آپ دینی گھرانے سے وابستہ ہو کر کوئی دینی سرکردہ شخصیت کیوں نہیں بنے؟ آپ نے میڈیکل لائن کیوں اختیار کی ہے؟ دیکھیے میں آپ کہوں کہ انسان کی جو تربیت ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں گے، اگر خلاصہ دیکھیں گے میری زندگی کا، تو اس میں نے جیسے کہا کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو، دینی ماحول نماز پڑھنی ہے. ہم ایک ایسے دین سے وابستہ ہے جو دین حقیقی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. میں ایک ڈاکٹر، اور میری جو اپنی دلچسپی کہ میں نے اپنا لیا ہے، میں مسلمان ہوں تو ہوں، وہ تو رہوں گا انشاءاللہ الرحمن تعدم حیات، لیکن عملاً جو میرا پیشہ، تو اس میں بھی میں نے چن لیا کہ میں ایک تربیت کار بنوں. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں مجھے موقع ملا ٹرین ہونے کا، ایک ٹرینر کی حیثیت سے، کہ میں تو اسی سے میں جڑا رہا. سیاست میرا نوالا نہیں. سیاست کا تعلق یہ کہ میری شادی ایک سیاسی گھر میں ہوئی تھی، تو یہ کوئی وجہ ہی نہیں ہوئی کہ میں سیاست میں جاتا. میرا شوق ہی نہیں تھا. کہ میرا شوق یہ تھا کہ ہاں میں اپنی زندگی کو بامقصد بناؤں، تاکہ ایک ایسا تعلیمی نظام جو ہمارے ہیلتھ سے جڑا ہوا ہے، میڈیکل ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے، اس میں اپنا رول ادا کروں جو مجھے اچھی طرح آتا ہے. سیاست میرا نوالا نہیں، اور میرا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی شادی ڈاکٹر بننے کے بعد ہوئی یا اس سے پہلے ہوئی ہے؟ میرے خیال میں کہ میرے تربیت کے دوران میری منگنی ہوئی، اور شادی جب میں ڈاکٹر بن گیا اس کے بعد. اچھا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو آپ سے ضروری میں عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بحیثیت ایڈمنسٹریٹر محکمہ ہیلتھ میں ایک لمبے عرصے کے لیے آپ نے کام کیا ہے، اور جس پر آپ نے کوئی کمپرومائز بھی نہیں کیا ہے بحیثیت ایڈمنسٹریٹر. آپ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ آپ نے جو سروس کے دوران کام کیا ہے بڑی محنت سے، بڑے لگن سے اور ایمانداری سے کیا ہے. یہ آپ کی شخصیت میں شامل ہے. مگر ایک طرف ڈاکٹر صاحب، جس ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کہ ڈاکٹروں نے تھوڑا سا اس کا نام بدنام کیا ہے. کوئی یہ الزام لگا رہا ہے کہ مریض کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ مریض کو کون سی دوائی دی جائے. مریض کی جو حیثیت ہے وہ ہے اس لائق کہ اس کے لیے اتنے ٹیسٹ تجویز کریں، اس کے لیے اتنی دوائی لکھی جائے، یا جو بیکار ہے، جو لکھنا ہی بیکار ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں، محکمہ ہیلتھ کے میں آنے سے آپ نے جو سدھار کی کوشش کی ہے، کہ جیسے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ آپ ایک ایماندار ڈاکٹر رہے ہیں محکمہ ہیلتھ میں، آپ ایک سرکردہ ڈاکٹر رہے ہیں، آپ نے ایڈمنسٹریشن میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. سینیرو ہے، جو پہلو ہے دوسرا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈارک پہلو ہے. ایک طرف وہ سینیرو تھا جس میں ڈاکٹروں نے کام کیا ہے اور پیسے کمائے ہیں جو بدنامی کا باعث بنے ہیں لوگوں میں، اور دوسری طرف آپ کا سینیرو تھا کہ آپ ایک ایمانداری کی حیثیت سے آپ نے کام کیا ہے، ایمانداری آپ نے لائی ہے اپنے شعبہ میں، اور ایڈمنسٹریشن میں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ بحیثیت ایڈمنسٹریٹر آپ خوب کام کیے ہیں، جو آپ نے دیا ہے سپور کو وہ دیا ہے. مگر وہ دوسری بات ہے کہ ہم سنبھال نہیں پائے ہیں. مگر یہ جو دو پہلو ہے محکمہ ہیلتھ میں، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر بھی اسی سماج کا حصہ ہے. جس سماج سے آپ کا ڈاکٹر آتا ہے، اسی سے استاد بھی آتا ہے، اسی
سے آپ کا پروفیسر بھی آتا ہے، اسی سے آپ کا انجینئر بھی آتا ہے، اسی سے آپ کا کاروبار کرنے والا بھی آتا ہے۔ سماج کی جو بناوٹ ہے، سماج میں جو اتار و چڑھاؤ ہے، اس سے وہ ڈاکٹر بھی بحیثیت فرد کے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر غلطی کرتا ہے، ڈاکٹر نہیں، وہ فرد غلطی کرتا ہے۔ ڈاکٹری پیشے سے وہ وابستہ ہے، اور اگر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ یہ جو ہم اس پیشے سے وابستہ ہے تو یہ اس پیشے کی غلطی، وہ اس شخص کی، وہ اس فرد کی غلطی۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ بالکل حقیقت کی بات ہے کہ سماج کے اس اتار چڑھاؤ میں، سماج کی اس نابرابری میں، سماج کی اس ریٹ ریس میں، دیکھا دیکھی میں ہم بھی متاثر ہو گئے، ہمارے ڈاکٹر بھی متاثر ہو گئے۔ لیکن آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ یہ پیشہ ہی ایسا ہو گیا ہے۔ ہم میں بھی کالی بیڑے ہیں، اور ہر پیشے میں سماج کی یہ نابرابری ایک بہت بڑا فینومینن ہے جس میں ہم بھی متاثر ہو گئے اور ہم نے بھی غلطیاں کی۔ اس حد تک میں اس کو غلطی مانتا، لیکن اس میں آپ کی بھی، میری بھی، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کا سدھار کیسے کریں۔ آپ نے مبالغہ سے شاید کام لیا کہ جو میرے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کی، اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایک معمولی ایک انسان رہا ہوں اور معمولی طریقے سے اپنے کام کیا ہے۔ لیکن یہ بتائے بغیر نہ رہوں گا کہ ہاں، کوشش یہ رہی ہے کہ ہم جو اپنی خدمات ادا کریں وہ ایمانداری سے کریں، وہ سچی لگن سے کریں، اور وہ اس پیشے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے کریں۔ اس میں کچھ پریشانیاں ہیں جو صرف ہم ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہی نہیں، جو ہمارے سماج کی ذمہ داری ہے۔ سماج کی جو آج کل کی بناوٹ ہے، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم بھی اس کا شکار بنتے ہیں، اور ہم سے بھی شاید وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جانے بوجھے کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا ایسی غلطی۔ میں کو تعلیم و تربیت پہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کے اثر کو قبول کرتے یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ پیشہ تو مقدس ہے، اور اس کو تقدس دینے والا میری اپنی ذات ہے، پیشہ نے۔ پیشے سے تو میں ڈاکٹر ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی بات کر دوں جس کا میرے پیشے سے پیسے بنانے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن مجھے زندہ رہنے کے لیے تو پیسہ چاہیے، گھر چلانے کے لیے تو پیسہ چاہیے۔ ہاں، آپ دیکھیں دائیں بائیں اور بھی دیکھیں کہ اگر میں ایسے مواقع تلاش کروں جو اخلاقاً درست نہ ہوں تو یہ پریشانیاں تو آ جاتی ہیں، یہ خامیاں تو کسی بھی پیشے میں آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں وثوق سے یہ کہوں گا کہ آپ نے کرپشن نہیں کیا ہے، یہ میری نالج میں ہے، مگر ان ڈاکٹروں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جنہوں نے اس شعبے میں آ کر کرپشن کیا ہے اور کان کی تکلیف کو نہ دیکھتے ہوئے پیٹ کا آپریشن کیا، آنکھ کی تکلیف کو نہ دیکھتے ہوئے اس کا شکم چاک کیا، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو فاش غلطیاں ہیں، میں تو ویسے تھے انسان کے بھی، لیکن جیسا میں نے کہا کہ جانے بوجھے نہیں ہوتی ہیں یہ غلطیاں، یہ وابستہ ہے ہمارے پیشے سے، ہو جاتی ہیں غلطیاں، میں یہ نہیں کہوں گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جانے بوجھے یہ غلطیاں ہوئی، ہم نے یہ جان لینا چاہیے کہ غلطی انسان تو ایز ہیومن، غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، جانے بوجھے کوئی نہیں غلطی۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ میں جس پیشے سے وابستہ ہوں وہاں مجھے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک زندگی کا سوال ہے، ایک زندہ انسان کی بیماری کا، تکلیف کا مداوع کرنے کا میں ڈاکٹر ہوں اور میرا فرض ہے۔ تو اگر وہاں میں غلطی کر بیٹھوں تو یہ جانے بوجھے نہیں ہوتا ہے۔ میں بھی جب ایکٹو
سروس میں تھا اور ایسی کوئی غلطی ہمارے سامنے آ جاتی تھی تو ہم اس کے وجود کو جاننے کی کوشش کرتے تھے اور اس کا تدارک کرتے تھے. اب بھی میں آپ سے کہوں، آپ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کی نظر ہے ہم پہ اور ہمارے پیشے پہ کہ اس کو اس نظر سے دیکھیے کہ جانے بوجھے نہیں ہوا، ذرا دیکھیں غلطی کا پہلو ہے کیا. لیکن غلطی کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ زندگیوں کا معاملہ. تو میں اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ ہم نے جب ہم اس پیشے سے جڑ جاتے ہیں، اس پیشے میں آئے ہیں، تو ہم کو ایکسٹرا کوشس ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں میں اس پیشے میں ہوں تو اس پیشے کے کچھ تقاضے ہیں، اگر کہیں کسی اور پیشے میں غلطی کی گنجائش ہے، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ سے عرض کروں کہ جانے بوجھے شاید ہم سے کبھی غلطی نہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سینئر ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے تو اس کا ماننا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 طریقوں سے ہم جو ڈائگنوز کی میں بات کرتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو 10 طریقوں سے جانچ لیتے ہیں ہم. 10 طریقوں سے جانچ لیتے ہیں، پھر 10 طریقوں کے جانچ لینے کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو یوں ایسی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر پیشنٹ کو بر وقت دوائی نہیں ملی تو پیشنٹ مر گیا، مرڈر کیس ڈاکٹر کو لگے گا ضرور. اگر ڈاکٹر کی غلطی ہوئی، شکم اس کا چاک ہوا کسی کا بھی، تکلیف وہاں نہیں تھی، تکلیف دوسری اور کسی جگہ تھی، اس کو مرڈر کیس لگنا ہے. یہ ڈاکٹر، یہ ایک سینئر ڈاکٹر کا کہنا ہے، کوئی ایکسکیوز کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ کا کیا وچار ہے اس سلسلے میں؟ اگر پیشنٹ کو بر وقت دوائی نہیں ملی تو پیشنٹ مر گیا، ڈاکٹر کو مرڈر کیس لگنا چاہیے تھا. اگر سرجری ٹائم سے اور رائٹ جگہ پہ نہیں ہوئی تو پیشنٹ مر گیا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، جیسے میں نے یہ کہا کہ جانے بوجھے تو کوئی غلطی نہیں کرتا. کون چاہے گا کہ میرے دیکھ ریکھ میں، میرے علاج میں کوئی مریض ہے اور خدا نخواستہ ایسی بات ہو جائے تو اس کو نقصان پہنچے، وہ مر جائے؟ ایسا تو میرے خیال میں کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا. غلطیاں ہوتی رہتی. ویسے تو ایک فرد کے اور اس پیشے سے وابستہ ایک ایسے شخص کے جو چاہتا ہے کہ ہم اس خدمت کو مقدس خدمت سمجھ کے اس کو اچھی طرح پیش کریں. جہاں غلطی ہو تو غلطی کی تو سزا ملنی چاہیے، اور جو قانون اس کا ہے اور قانون نے جو اس کی ضوابط مقرر کیے ہیں، دے شوڈ ٹیک اٹس اون کورس. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مبرہ ہوں یا وہ شخص جو ڈاکٹری پیشے سے وابستہ ہے وہ کوئی بھی غلطی کرے اور اس کو کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ایسی تو بات ہے ہی نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن جیسے کہ یہ جنرلائز ہم کریں کہ یہ اب ڈاکٹر ہی ایسے ہو گئے، وہ اس کی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نہ، اس حد تک نہ جائے. ہاں، جہاں غلطی ہوئی ہے تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کی جو سزا مقرر ہے، قانون نے دی ہے، وہ تو ہونی چاہیے. وہ میں ہی کیوں کہوں، وہ تو قانون کہتا ہے. وہ آپ ہی کیوں کہیں، وہ تو قانون کہتا ہے. لیکن میں نے جو آپ سے یہ کہا کہ یہ جنرلائز کرنا کہ اب ڈاکٹر نے اس کا شکم چاک کر دیا، جی مار دیا، تو میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہے اور وہ صحیح انٹرپریٹیشن نہیں. بس ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ڈاکٹر کرپشن کر کے آئے ہیں اس فیلڈ میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. جیسے کچھ پکڑے بھی گئے ہیں، کچھ بہت سارے ڈاکٹروں کی رجسٹریشن کینسل بھی ہوئی ہے، بہت سارے ڈاکٹروں کے کرپشن کیس بھی لگے ہیں، یا ان کی جو ڈگری ہے ڈسمس بھی ہوئی ہے. تو یہ کرپشن کر کے یہ پہلے بھی ہوتا ہوا ہوگا، تو بعد میں کسی جگہ پتہ چلا تو ہوا ہے تو وہاں پہ کارروائی ہوئی، تو اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوگی یا اس کے بعد میں نہیں ہوئی ہوگی. یہ کرپشن کر کے جو لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، پھر یہاں سے یہاں کرپشن کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں، اس کی گنجائش ہے؟ کسی بھی پیشے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. کوئی بھی پیشہ ہو اس میں گنجائش نہیں ہے، اور خصوصاً میں نے جیسے یہ کہا کہ یہاں آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس پیشے میں آ کے ہم کو زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سماجی نا برابری، سماجی یہ جو ہماری بدعت آ گئی ہے، اور سماج میں آپ جو کچھ یہ ریٹ ریس ہو رہا ہے، ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہے.
میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی کسی بھی پیشے میں نہیں، اور خصوصاً تعلیم میں اور ہمارے صحت کے محکمہ میں۔ اس پیشے سے اگر ہم جڑ گئے تو ہمیں ایکسٹرا کاشس رہنا چاہیے، یہ تو میں کہوں گا، یہ تو میرا اندازہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ بس اسی پیشے سے وابستہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے تو یہ ہمارا یہ سماج میں آج کل یہ پریشانیاں بہت ہیں۔ آپ بحثیت ایک ڈاکٹر سوپور کے لیے آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ آپ نے ایک ہاسپٹل دیا تھا سوپور کو، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، جو تاریخ کا ایک حصہ ہے، ہسٹری کا حصہ بن گیا سوپور کے لیے۔ مگر پھر وہ ہاسپٹل نہیں رہا، آپ نے کوشش کی، ہسپتال دیا، پھر ہسپتال ہی نہیں رہا، غائب ہو گیا۔ تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو آپ کا جو دیا تھا وہ نہیں رہا، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انتظامی مشکلات ہوتی ہیں، انتظامی معاملات ہوتے ہیں، اور جو موجودہ اس وقت کے حالات تھے وہ دوسرے تھے، اور پھر اس کے بعد کے حالات وہ دوسرے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ اگر تبدیل ہو گیا اور اس کو کسی اور سہولیت کے ساتھ جوڑا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہم اور کوشش کریں اور وہ سہولیت پھر سے پیدا کریں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہیں دکھ تو رہے گا آپ کو کہ آپ نے جو چیز دی تھی وہ اب نہیں ہے؟ ہوتا ہے ضرور ہے، لیکن کیا کریں، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سوپور کی ایک سرکردہ شخصیت ہے، آپ نے سوشل ایکٹیوسٹ کا کام بھی کیا ہے، آپ ایک بہترین معالج بھی رہے ہیں، اور ایمانداری سے آپ نے کام بھی کیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں کہ بحثیتی سماجی شخصیت آپ پر یا دیگر شخصیتوں پر کیا ذمہ داری ہے، یا بحثیت ڈاکٹر کیا ذمہ داری ہے؟ جیسے کہ ہمارے نوجوان ایک لائن سے بھٹک گئے ہیں، ایک راہ سے بھٹک گئے ہیں، وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، ویسٹرن ویو لگی ہے ان کو، یا ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو شایع نشان نہیں ہے۔ تو بحثیت ڈاکٹر یا بحثیت سرکردہ شخصیت یا سماجی شخصیتوں پر کیا ذمہ داری ہے یہاں جو ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیے کہ یہ باتیں موجودہ زمانے کی ان خرافات میں سے ہے، ان آزمائشوں میں سے ہے جن کا ہمیں بحیثیت سماج کے فرد کے ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کوتاہیوں کو، ان آلائشوں کو، ان پریشانیوں کو جانچیں، کو دیکھیں، اور اپنے نوجوانوں کو اس سے دور رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ جو علتیں ہیں، یہ جو ذلتیں ہیں اسی زندگی پہ، ان پہ ذاتی طور، سماج پہ، ان کے خاندان پہ کون سے برے نتائج منتج ہوتے ہیں اور یہ کہاں لے جاتے ہیں۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم نے، اور ہم کرتے بھی آئے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی، میری بھی، ہم جہاں جس حیثیت سے بھی سماج میں رہ رہے ہیں، کہ اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، ان بدعتوں کے بارے میں، ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں، تمباکو نوشی کے بارے میں، ان ذلتوں اور علتوں کے بارے میں صحیح جانکاری دیں، ان کی پریشانیاں، اس کے برے اثرات جو ان پہ ہوتے ہیں، ان کے خاندان پہ ہوتے ہیں، جو سماج پہ ہوتے ہیں، ان سے آگاہ کریں اور ان کو ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک کنسرٹڈ ہمتن کوشش ہونی چاہیے، یہ میری ہی نہیں، آپ ہی کی نہیں، ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، ہماری زندگی کو آگے لے جانے والے، اس دنیا کو آگے لے جانے والے، تو ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہو، اصل بنیادوں پہ ہو، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم نے اس کی طرف اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب،
آج کا جو نوجوان ہے روگردان ہوا ہے, باپ کی نہیں مانتا ہے اور ماں کی بھی نہیں مانتا ہے, روگردان ہوا ہے, بالکل روگردان ہوا ہے. بحثیت ایک ڈاکٹر, بحثیت ایک سماجی شخصیت, دور جدید میں یہ جو بچہ روگردان ہوا ہے, جیسے کہ آپ ایک دینی گھرانے سے آئے ہیں, ایک طرف دینی گھرانہ تھا, ایک طرف سیاسی گھرانہ تھا, مگر آپ ان دونوں کو, وہ تو نجی سطح پر, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب تو ہے ہماری زندگی میں, دین تو ہے, مگر آپ ڈاکٹر بنے ہیں. شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ میں زیادہ لوگوں کی خدمت کر پاؤں گا یا زیادہ ذمہ داریاں لوں گا بحیثیت ایک دینی شخصیت. تو آپ کے دور میں ایسی روگردانی تو نظر نہیں آئی تھی, یا نظر نہیں آ رہی تھی کہ روگردان تو تب ہوئے نہیں تو یا تب ہوا نہیں کوئی. اب کیا ہوگا, اس سماج کو کیا ہو گیا ہے, اب یہ کس طرح سے ہمارے بچے روگردان ہو رہے ہیں؟ آپ کی اور ہماری نظر ہمارے سماج پہ ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ آج کل آپ کے سامنے سب کچھ پڑا ہے, آپ کے ہاتھ میں تباہی کے یہ اوزار پڑے, آپ کے دائیں بائیں انفارمیشن کا, اور جو چیزیں ورگلاتے ہیں ایک عام شخص کو برائیوں کی طرف, بد اخلاقی کی طرف اور ان علتوں کی طرف, وہ تو آج کے زمانے کا آلہ ہے. لیکن یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ان کا صحیح استعمال اپنے بچوں کو سکھائیں, کیسے ان کو دور رکھنے کی کوششیں کریں. یہ آسان سی بات نہیں ہے. ہمارا زمانہ گیا, تب انفارمیشن جاننے کے لیے ہم کو کھوج کرنا پڑتی تھی, اب تو کھوج ہے ہی نہیں. اب کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں پڑا جو انسٹرومنٹ ہے, یہ فون ہے, آپ اسی کو مینیپولیٹ کر کے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. ذلتیں اور علتیں اور وہ تمام باتیں جن سے آپ بد اخلاق بنتے ہیں اور سماج میں برائیوں کو جنم دینے والی شخصیت بنتے ہیں, وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو ان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہم نے دیکھ ریکھ رکھنی ہے اپنے بچوں پہ. ہم نے دیکھنا ہے اپنے دائیں بائیں کو کیسے کیا ہو رہا ہے, اور ان بچوں کو, آج کے نوجوان کو, ان سے کیسے بچایا جا سکتے اور اس کا کیسا صحیح استعمال ان سے کرایا جائے. یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر ہم ایسا کر پائے, کیونکہ یہ 24/7 کام ہے, یہ گھنٹے لمحوں کا, دنوں کا ہی کام نہیں. مشکلات ہیں, لیکن ان مشکلات پہ تو قابو پانا ہے, ان کے لیے تو حل ڈھونڈنا ہے. میرا اپنے آپ سے یہ مشورہ ہے, آپ سے یہ مشورہ ہے کہ میں اپنے دائیں بائیں کو دیکھوں, میں اپنے بچوں کو دیکھوں, ان کی دیکھ ریکھ ایسے طریقے سے کروں کہ اپنے آپ کو باخبر کروں اور ان کو بھی علتوں, ذلتوں اور پریشانیوں سے باخبر کروں. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ایک دینی شخصیت کا کہنا ہے کہ رزق حلال ہم کما نہیں رہے ہیں, رزق حلال ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. جو رزق حلال ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, وہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو کرپشن آئی ہے, جو بے ایمانی آئی ہے سماج میں, جو بددھنتی آئی ہے, جو جھوٹ آیا ہے, جو لوٹ کھسوٹ آیا ہے, یہ اس طریقے سے ہمارا رزق حاصل ہوتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے. تو یہ بے ایمانی کا, جو حرام کمائی کا جو خون ہے, یہ بچوں میں چلا گیا ہے, بچوں میں چلا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ روگردانی تو آئے گی ہی آئے گی. یہ ایک دینی شخصیت کا کہنا ہے. اگر رزق حلال آدمی کما لے اور بچوں کے خون میں وہ رزق حلال جائیں یا ان کے خون میں وہ رزق حلال دوڑے, تو روگردانی نہیں ہوگی. ایک دینی شخصیت کا آپ کا کیا ماننا ہے؟
अरे नहीं, इससे कौन इनकार कर सकता है कि खुदा न खास्ता अगर हम वो रिज़्क़ खाएं जो हलाल नहीं है तो उसके तो असरात मुरतब हो ही जाते हैं। इसमें तो मैं तो अपने आप को इस काबिल समझता ही नहीं कि इस पर मैं कोई राय नहीं करूं। यही मैंने कहा कि हमने अपने समाज को देखना है कि हमारा समाज जो है उसमें ये इल्लतें और ज़िल्लतें तो हैं, और हम इन्हीं इल्लतों और ज़िल्लतों में रह रहे हैं, और इसका तदारुक हमने करना है। आप रिज़्क़ हलाल की तलाश तो करनी है, और ये तरबियत मुझे अपने घर से शुरू करनी है, मुझे अपने बच्चों से शुरू करनी है, मुझे अपने दाएं बाएं जो मेरा है, जो मेरे साथ काम करता है, जिसके साथ मैं काम करता हूँ, हमें तो ये करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कोशिश होगी, तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता। जैसा आपने फरमाया कि ये बहुत बड़ा मौजू है और उसमें बहुत तहकीक की ज़रूरत है, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। लेकिन ये है कि हाँ, हमारे समाज की जो बिद्दतें हैं, जो ज़िल्लतें हैं, जो उलझने हैं इस वक्त की मौजूदा दौर की, वो काबिल तलाफ़ी भी हैं, वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन कोशिश हमने बहुत करनी है उसके बाद। सर, शाह साहब आपके वालिद रहे हैं, मरहूम शाह साहब, अल्लाह उनकी कब्र को पुरनूर करें। आमीन। उनके जो असरात है, दीनी शख्सियत रही है, वो अमीरी जमात रहे हैं, तबलीगी जमात के, उनकी जो शख्सियत है, कोई मुख्तसर सा खुलासा आप कर सकते हैं? मेरे वालिद बुजुर्ग, जैसा आपको पता है कि ताजिर थे, फिर उन्हें तिजारत छोड़ दी जब वो तबलीग के काम से जुड़ गए, और फिर तबलीगी काम के साथ ही जुड़े रहे। उनका असर ये कि उन्होंने हमेशा हमको ये तालीम दी कि हम अपने काम को ईमानदारी से करें, सच बोलें, किसी किस्म की कोताही न करें। हमने मुश्किल से मुश्किल हालात में काम किया, लेकिन हम पे कभी कोई गज़न नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हम को कोई ये कहते कि देखो जी इन्होंने ये किया, ये वो किया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा तरसी, खुदा शनासी जो हम में अपने वालिद बुजुर्गवार की तरफ से, या मैं अपने वालिद निस्बती की भी बात कहूँ कि वो ओहदों पे वाबस्ता रहे और ऊंचे ऊंचे आईनी ओहदों पे रहे, और हम कहते कि हम कुछ है नहीं, हम तो डाउन टू अर्थ थे कि अपना ही काम करते थे, जो भी हमको तफवीज़ किया जाता था हम करते थे। उनका तो असर हमारी ज़िंदगी पे रहा है। ये तो मेरे ख़्याल में उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि अगर आप हमें इस काबिल समझते हैं, आप हमें कहते हैं कि हमने इस समाज में थोड़ा सा मकाम हासिल किया है, ये समर है उन्हीं दुआओं का। हमारा अपना इसमें मेरे ख्याल में कुछ अमल नकल नहीं है, हमारी तरबियत तो हमारी ज़िंदगी का तरीका है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है कि आप हकीम साहब के घराने से आपका रिश्ता हुआ है, मगर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने किसी पर रोब नहीं जमाया, मेरी से ऐसी पावर है। हकीम साहब मिनिस्टर रहे हैं, हकीम साहब एमएलए रहे हैं, हकीम साहब एमएलसी रहे हैं, या हकीम साहब का पावर था स्टेट में बहुत, तो लोग कहते हैं कि इसने किसी पे रोब नहीं जमाया कि मैं ऐसे घराने से आया हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि इसीलिए नहीं हुआ कि आप दीनी घराने से आए। नहीं, एक तो दीनी वो तो छोड़िए, वो तो तरबियत की बात होती है कि मैं एक हाईगाम के एक मुतवस्सित घराने से मेरा ताल्लुक है, और मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मेहनत मशक्क़त करके अपना एक मकाम हासिल किया था, और हमारे ज़हन में ये थी ही नहीं कि ये पावर वावर का हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मेरी बेगम साहिबा वो उस्ताद रही, पढ़ाया, हम हमेशा वक्त पे जाते थे, वक्त पे आते। उसके बावजूद भी जो हालात थे, उथल पुथल हो गई, उसमें भी वक्त पे जाते थे, वक्त पे आते थे। हमारे जहन में ये नहीं था कि हम कुछ है, क्या है, कुछ भी नहीं है, हम तो आम इंसान है, आम शहरी है, और आज भी ऐसी ही जिंदगी गुजारते हैं, और हमारी जान पहचान भी हुई। हमारी पहचान ये नहीं थी, आप मुझे ये नहीं जानते थे, आप मुझे डॉक्टर सलमान की हैसियत से जानते थे। तो और अब भी मेरी वही पहचान है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी यही पहचान है कि तो थोड़ा सा जो कुछ भी आप बहुत मुबालगा करते हैं जब कहते हैं वो है ये, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आम इंसान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारी, एक आम इंसान की हैसियत से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, एक आम इंसान की हैसियत से अपने पेशे को, अपने फ़र्ज़ को अदा किया, बस, और कुछ नहीं।
اور ذرا نوازی آپ کی کہ آپ نے موقع دیا. شکریہ. ناظرین، یہ ہیں ہمارے ڈاکٹر سلمان صاحب جو گورو انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں، آج کل کام میں بدستور ہے. سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق بھی رہا ہے، مگر دینی گھرانے سے آئے ہیں، مگر سیاست کا فائدہ کبھی نہیں اٹھایا. نہ انہوں نے کبھی سیاست میں جو پاور ان کے پاس تھی وہ استعمال کیا ہے. کسی کو یہ نہیں بتایا کہ کسی کو دوست نہیں دیا، کسی کو جماؤ نہیں دیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی ذرا چاہیے کہ ہم ان کا بہت شکریہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو پھر ان سے بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے ان سے پھر جانیں گے. تو آج اپنا پروگرام یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.